بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظہور اسلام کے وقت جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر بہت ہی کم تھی، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے ابتدا سے ہی بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ علیہ السلام کے تحریری کام سر انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں آپ کا بھی نام ہے۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے جو بھی مکاتیب فرامین لکھے جاتے تھے، ان میں بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا صلح نامہ ہی آپ نے لکھا تھا۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اس سرچشمے سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا، بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقہ میں ہے، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں تھا۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثلا ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایات سے آیات کی تفسیر منقول ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 30 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رفاقت میں بسر کیے۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے احکام، فرائض اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ میں وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات کے مسند پر جلوہ گر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کمال خداداد حاصل ہے، مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عورت سے کہنے لگے، تم سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان تینوں میں سے اس کا بچہ کا باپ کون ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں ان تینوں نے مجھ سے ہم بستری کی تھی۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے۔ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم حلف سے کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ شوہر کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا بچہ اس کو دے دیا، اور باقی دونوں کو دیت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام قرعہ نکلا تھا۔